دے میری سرکار محرم نہیں او کیڑی گل جس گل دے میری سرکار محرم نہیں میں بولا بوجھ اٹھائے تو تب بھی تھک جاتا ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق بھی کوئی بوجھ مسلسل اٹھائے تو پھر بھی تھک جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نارمل حالات میں ہی سکون میں محسوس کرتا ہے جب اس پر کوئی بھی بوجھ نہ ہو۔ طاقت کے مطابق بھی بوجھ ہو تو پھر بھی انسان کو چلنے میں، بیٹھنے میں، آرام کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھ پر کوئی بوجھ نہ ہوگا، اس کو ذرا کم کر دیں اور آواز کھول دیں، کوئی بوجھ بھی نہیں ہوگا تو پھر میں آرام کے ساتھ اپنے شب و روز گزار سکوں گا۔ یاد رکھ لیں کہ ہمارے علماء نے بغض کو، عداوت کو بوجھ کہا ہے۔ کینے کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بوجھ ہے، تو بوجھ تو تھکا دیتا ہے، بوجھ تو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ بوجھ جب تک ہو انسان نہ سکون سے چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ آرام کر سکتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کے سینوں میں بوجھ ہو کینے کا اور عداوت کا، حسد کا، یہ لوگ سکون نہیں پا سکتے، اطمینان نہیں آتا ان کو۔ ہمارے ہاں عداوتیں جب کینے کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، جب بغض کی کیفیت اختیار کر جاتی ہیں، تو وہ اتنا زبردست بوجھ ہمارے دلوں اور طبیعتوں پہ پیدا کر دیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے والا صرف ہم اس کے مخالف ہیں یا صرف ہمیں وہ اچھا نہیں لگ رہا، صرف اتنی بات ہی نہیں کہ وہ شخص جو ہے ہمارے دل سے اتر گیا ہے اور ہماری نگاہ کو بھاتا نہیں ہے۔ جو میں اگلی بات کر رہا ہوں اس پر غور کریں، صرف یہ نہیں کہ مجھے وہ برا لگتا ہے، اس سے ایک اگلا مسئلہ بھی ہے کہ اس کے اس برا لگنے نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، یہ آزمائش بن گئی ہے کہ وہ برا لگتا ہے، بوجھ بن گیا ہے دل پر۔ سینے جب پاک ہوتے ہیں، دل سے یہ ساری کدورتیں، عداوتیں، نفرتیں، بغض دور ہوتے ہیں، تو پھر انسان اپنی روح کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ یہ کسی قسم کا بھی بوجھ ہو، کسی سے کاروباری رقابت ہو تب بھی، خاندانی جھگڑا ہو تب بھی، اگر کسی شخص کے ساتھ کسی دینی مسئلے پر معاذ اللہ بوجھ ہو جائے تب بھی، آپ جب کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں تو خود تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماری کہا، انہیں مرض کہا، مرض، یہ بیماری ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی حدیث لائے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب پرانی امتوں کی بیماری میری امت میں بھی سرایت کر جائے گی۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ کون سی بیماری ہے وہ؟ تو حضور فرمانے لگے تکبر کرنا، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، بغض رکھنا، بخل کرنا، یہ ساری بیماری ہے، یہ تم میں سرایت کر جائے گی، یہ تمہارے دل کو بیمار کرے گی، روح کو بیمار کرے گی، باطن میں نقص پیدا کرے گی۔ وہ لوگ جو ان بیماریوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں نا، ان سے نکل جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرتے ہیں، وہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اچھی سوچیں اور صحت مند معاشرہ ان لوگوں کی وجہ سے پروان چڑھتا ہے۔ لیکن اگر دلوں میں بیماری ہو، بوجھ ہو، پھر انسان اچھے کپڑے پہننے کے باوجود، ظاہری طور پر تندرست ہونے کے باوجود اسے سکون کی نیند نہیں آتی۔ اپنے دلوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی عداوت کا شکار ہی کیوں ہو، ایسا ماحول ہی نہ بنائیں، ایسا اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہ کریں کہ عداوت پیدا ہو۔
کچھ لوگ جو ہیں ان کے مزاج میں دکھاوا اتنا زیادہ ہے، وہ بتاتے اتنا زیادہ رہتے ہیں. میں کچھ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. مثلا 10-12 دوست بیٹھے ہیں مل کے، ان میں سے کوئی بھی آپ کے کاروبار کا نہیں، آپ کے بزنس کا نہیں، آپ کی لائن کا نہیں، تو وہاں بیٹھ کے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا دل کر رہا ہے ایک فیکٹری اور نہ لگا دوں. اور بچے کہہ رہے تھے کہ ایک گاڑی میں گزارا نہیں ہوتا، تو پھر میں نے سوچا ایک اور نہ لے لوں. چلیں بھائی، میں سفر پہ رہتا ہوں تو پیچھے بچوں کے کام آئے گی. بھائی آپ کی گاڑی ہے نا، اپنے لیے لی ہے نا، لوگوں کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ کس لیے آپ ذکر کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے تو اگر تو آپ نے اس کو اظہار کرنا ہے، قربان کرنا ہے، کسی کو دینا ہے تو آپ اظہار کریں اس کا. لیکن اگر آپ ہی کی چیز ہے اور پلٹ کے آپ ہی کے پاس رہنی ہے تو کس لیے آپ لوگوں کے بیچ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ سوائے اس کے کہ دلوں میں حسد آئے، معاذ اللہ، تکبر آئے، کینہ پیدا ہو، اور بڑھا بڑھا کے دکھا کے چیزیں. کچھ جگہوں پہ مجبوری ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری کثرت سے تصویروں کا آنا، یہاں بھی فوٹو وہاں بھی فوٹو، مری گئے تو فوٹو. او خدا کے بندے، تو نے تو کئی تصویریں چڑھا دی ہیں نا کہ آج میں مری تھا اور کل کاغان تھا، پرسوں ناران تھا، میں دبئی جا رہا ہوں سیر کرنے کو. تو جس دوست کے ساتھ تو وہ تصویر شیئر کر رہا ہے، اس کے والد کے پاس پتہ نہیں لاہور کا کرایہ بھی ہے کہ نہیں، تیرے اس کلاس فیلو کے پاس پتہ نہیں پنڈی جانے کے پیسے بھی ہیں کہ نہیں. بہت ساری مائیں ایسی تھیں ہمارے دیہاتوں میں کہ جب گرمیوں میں دوپہر کے وقت پتیسا بیچنے والا گلی سے گزرنے لگتا تھا تو ہم اٹھ کے اسے کہتی تھی بھائی ناراض نہ ہو بھی، پیسے کوئی نہیں، ایسی ماڑے لوگوں کا اتھوں ذرا چپ کر کے لگ جائیں. پھر یہ بچے رو پڑتے ہیں، یہ بچوں کی ضد ہے، یہ بچوں کی ضد ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی. پھر ہم تکلیف میں آتے ہیں. ہم نے نا کچھ اس طرح کا ماحول بنایا ہے، اس طرح کی عداوتیں بنائی، اس طرح کے لہجے اختیار کیے